کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں. من الخوف، خوف ڈال کے، ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے، والثمرات، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا کروں گا پھل نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے. جس طرح آج دیکھ لیں ہارٹ کے پیشنٹ، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان کی مرغوب ہوتی ہیں، غذا ہوتی ہیں جو ان کے بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں، بیچارے نہیں کھا سکتے. شوگر کے پیشنٹ، بے شمار چیزیں ان پہ بند ہو جاتی ہیں، وہ نہیں کھا سکتے. بلڈ پریشر کے مریض، وہ بھی نہیں کھا سکتے. اللہ پھل، غذائیں بعض بند کر دیتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا کوٹا پورا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں میں آزماؤں گا. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان بھی لے سکتا ہوں. وَالثَّمَرَاتِ، پھل بھی لے سکتا ہوں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں بشارت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کے فیصلے کو قبول کر کے صبر کر جاتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ایک ایماندار کا کردار مصیبت کے وقت کیا ہے؟ ایک مسلمان اور مومن مصیبت کے وقت کیا کرتا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تیرا فیصلہ ہے، یہ تیرا تھا تو لے گیا، میں بھی تیرا ہوں، مجھے بھی لے سکتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ایک انسان ایسا کردار ادا کرے گا مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت، تو اس وقت اللہ پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ اس پہ اپنی رحمتیں بھی بھیجے گا، اس پہ درود بھی بھیجے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ بات میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا. ہماری گجرانوالے کے وہ ساتھی تھی، کرونے میں فوت ہو گیا، مکے میں رہتا تھا. جب اللہ سفر میں موقع دیتا تو وہ حرم میں ملا کرتے تھے. انہوں نے ایک بات سنائی، کہنے لگے ہمارے مالک کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. تو ہمیں دوسرے دن یا تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے. تو اسے عرب میں یہ دستور ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، اگر آنے والی نماز تک اس کی تیاری ہو سکتی ہے تو اس نماز پہ اس کا جنازہ لے جاتے ہیں. تو انہوں نے جو ان کے ورکشاپ میں یہ لکڑی کا کام کرتے تھے، کہنے لگے کہ ہم جتنے بھی مزدور کام کرتے تھے، ہم نے سوچا کہ ہم تعزیت کے لیے جائیں. کہتے ہیں ہم بس میں بیٹھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں میرے ساتھی مجھے کہنے لگے کہ بھائی خلیل، تم جو ہے سب سے پرانے ہو، عربی بہتر ہم سے بول سکتے ہو، تم جا کے اس سے تعزیت کا اظہار کرنا. کہنے لگا میں سارا رستہ سوچتا گیا، کبھی میں کہوں یہ لفظ کہوں گا، کبھی یہ. کہنے لگا جب اس کے پاس جا کے بیٹھے تو میں نے اسے کہا تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے. کہتا ہے ایک دم چونک کے کہنے لگا تجھے افسوس ہوا ہوگا، مجھے اللہ کے فیصلے پہ کوئی افسوس نہیں ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کے متعلق، اور اللہ ایک مسلمان سے یہی کردار چاہتا ہے. تو کہنے لگا مجھے افسوس نہیں ہے. کہنے لگا میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے کیا کہا اور یہ کیا جواب دے رہا ہے. جب کہ ہم جاتے ہیں خود بھی روتے ہیں اور گھر والوں کو بھی رلاتے ہیں، اور زیادہ روئیں اور ایسی جذباتی باتیں کرتے ہیں. جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر جاتے نا، تو اسے پتہ کیا کہتے تھے؟ ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا وکل شیء عندہ اجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. اے میرے بھائی، ان للہ ما اخذ، جو تیرے سے لے لیا گیا ہے وہ اللہ کا تھا. وَلِلَّهِ مَا آتا، اب بھی جو تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی کسی کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو جاتا. تو کہا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرنا
اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے گورنر تھے، ان کا جوان بیٹا اچانک فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا اور اس کے اندر مندرجات آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے آغاز کیا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں سلام دعا کہنے کے بعد کہنے لگے ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا وکل شیء عندہ اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، صبر کرنا اور اجر کی امید رکھنا۔ پھر آپ نے ایک بڑا جذباتی لفظ کہا معاذ تیری بے صبری سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا، لیکن اگر بے صبری کرے گا تو اللہ کے ہاں اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ جب انسان بے صبری کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، جسے جنت البقیع قبرستان کہتے ہیں، اس میں سے گزر رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ نبی کریم اس کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے